رمضان کی رونقیں رمضان رمضان مدرسۃ المدینہ یہاں دار المدینہ یہاں آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام کو لے کر۔ اس پروگرام کا نام ہے رمضان کی رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور ہمیں اپنے فیضان سے مالا مال کر رہا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اسی مبارک مہینے میں ہماری کڈس پدری چینل پر اور مدنی چینل پر بہت سارے پروگرامز آتے ہیں، پیارے پیارے پروگرامز آتے ہیں۔ ان میں سے ایک پیارا پروگرام ہمارا بھی ہے جس کا نام ہے رمضان کی رونقیں۔ رمضان کی رونقیں ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور اس میں بہت ساری معلومات ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے سٹالز ہوتے ہیں۔ ماجد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ماجد بھائی بھی ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے پہلے آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ زبردست، درود پاک کی کثرت کریں، اللہ پاک نے چاہا تو اس کی بھی آپ کو بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ کیا ہے؟ ایک بہترین عمل ہے۔ آپ یہاں پر درود پاک پڑھیں، اللہ نے چاہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ خواب میں دیدار ہو جائے گا۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ کاش ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ تو درود پاک کی کثرت کریں پیارے بچوں، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، تلاوت قرآن پاک شامل کریں گے۔ آج ہمارا 15واں ایپیسوڈ ہے، اللہ اکبر۔ رمضان کا آدھا، یوں سمجھیے کہ عشرہ جسے ہم کہیں کہ عشرہ مغفرت کا آدھا گزر چکا اور پورے رمضان کا آدھا 15 روزے ماہ رمضان نصف جو ہے ہم سے گزر چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ پیارے بچوں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے دعا کریں، کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کریں۔ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے باعث مغفرت ہو، باعث رحمت ہو، باعث جہنم سے آزادی ہو۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، خصوصاً اپنے والدین کو، اپنے پیر و مرشد کو، اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جو دعا کریں گے زیادہ سے زیادہ، دیکھیں دعا جو ہے نا یہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا ہے دعا؟ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو آپ دعا کریں، انشاءاللہ اس کے فائدے آپ کو ملیں گے۔ اگر دنیا میں ظاہر نہیں بھی ہوتے تب بھی آخرت میں تو دعا کے فائدے ہی فائدے ہیں نا۔ پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، پہلا اسٹال شامل کرتے ہیں اور بڑھیں گے تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ ہمارے ساتھ اشہاب بھائی ہیں اور انشاءاللہ ان سے تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے۔ آئیے شامل کرتے ہیں اسٹال جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رمضان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك
الرحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین تلاوت قرآن پاک کی گئی ہمارا پہلا اسٹال یہ اپنے اختتام تک پہنچا جس کا نام تھا تلاوت قرآن پاک. اب آئیے اپنے پروگرام رمضان کی رونقی کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین اپنے دوسرے اسٹال کی طرف بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے تلاوت ہوئی ہے اب انشاءاللہ ترجمہ بھی شامل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں آج ہم نے جو تلاوت قرآن پاک سنی وہ ہے سورۃ القاریعہ. کون سی سورت ہے؟ سورہ قاریعہ. یہ بھی 30ویں پارے میں ہے اور اس سورت مبارکہ میں قیامت کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ قیامت کا. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. ترجمہ کنز العرفان. وہ دل دہلا دینے والی، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلے مارتی آگ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین تلاوت قرآن پاک کو شامل کر لیا اور پھر اس کا ترجمہ بھی ہم نے سورہ قاریعہ کا 30ویں پارے میں جو سورت ہے سورہ قاریعہ اس کا ہم نے ترجمہ بھی شامل کر لیا. آئیے اپنے پروگرام رمضان کی رونقی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے دوسرے اسٹال کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا نام ہے دار المدینہ. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. پیارے بچوں ہمارا اسٹال ہے دار المدینہ اور صفی اللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صفی اللہ بھائی بھی ہمیں دار المدینہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آگے بتاتے ہیں. دعوت اسلامی کا اسلامک اسکولنگ سسٹم دار المدینہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین میں ہوں صفی اللہ. آج میں آپ کو بتاتا ہوں دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم میں کون کون سی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں. دار المدینہ کے بچے اپنے پیارے وطن پاکستان کا یوم آزادی مناتے ہیں. ماحول بہتر بنانے کے لیے پودے لگاتے ہیں. ماحول صاف ستھرا رکھنے کے لیے یوم صفائی مناتے ہیں. اور کلرز ڈے کے تو کیا ہی کہنے، اس دن کلاسز کو رنگوں سے سجایا جاتا ہے. اور تو اور دار المدینہ میں اسلامی دن بھی ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں. معراج شریف، 11ویں شریف اور میلاد شریف اور رمضان شریف کے اجتماع ہوتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں. دار المدینہ کو لائٹس اور سبز پرچموں سے سجاتے ہیں. حج ڈے، اسلامیات ویک اور تسبیح ڈے پر بھی خاص رونق ہوتی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر کرنے کے لیے ہفتہ درود پاک مناتے ہیں. ڈیبیٹ اور کوئز کمپٹیشن بھی کروائے جاتے ہیں. ان ایکٹیویٹیز کے مقابلے بھی ہوتے ہیں. جیتنے والے طلباء کو انعام بھی ملتا ہے. رکیے بات ابھی پوری نہیں ہوئی. دار المدینہ کے سائنس ٹیچرز کی تو کیا ہی بات ہے، جو سائنس
एग्जीबिशन करवाते हैं। इसलिए तो आपको यहाँ नन्हे साइंसदान भी मिलेंगे जो साइंसी मॉडल्स बनाते हैं। दारुल मदीना के तलबा को ट्रैफिक रूल्स भी सिखाए जाते हैं। तलबा तालीमी दौरों पर भी जाते हैं जहाँ वो नई नई मालूमात हासिल करते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ हो और समर कैंप ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। समर कैंप और मालूमाती सेशन में तलबा जिंदगी गुजारने के स्किल सीखते हैं। दारुल मदीना के तलबा मदनी मुज़ाकरे में भी तो शिरकत करते हैं। अमीर अहले सुन्नत के सवालात के जवाबात देते हैं और इनाम भी हासिल करते हैं। एक्टिविटीज अभी पूरी नहीं हुई हैं, जरा ये भी तो देखिए। वर्ल्ड हेल्थ डे, प्रोफेशंस डे, पेरेंट्स डे, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, एक्टिविटी डे, स्पेलिंग कॉम्पिटिशन, फ्रूट डे, क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन, पोस्टर एग्जीबिशन। दारुल मदीना में एक्टिविटीज सारा साल जारी रहती हैं। इनसे तलबा की बुनियाद मजबूत होती है, इनके स्किल्स में इजाफा होता है। याद रखिए, स्कूल की जिंदगी को बामकसद बना लिया जाए तो कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाना आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दारुल मदीना जो दावत इस्लामी का इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो दुनियावी तालीम और इसके अलावा दीनी तालीम भी हमें दी जाती है। जो बच्चे दारुल मदीना में पढ़ते हैं उन्हें तो पता भी होगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर रहती हैं। दुरूद पाक की भी अलग से महफिल लगाई जाती है और हमारी जो शुरू में असेंबली होती है, दुआए मदीना, असेंबली को हम लोग दुआए मदीना कहते हैं और दुआए मदीना में भी हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मदीने पाक जाने की दुआ कराई जाती है, अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूल अल्लाह, करूँ मैं सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत या रसूल अल्लाह। तो हमारे स्कूल का आगाज़ इस तरह से होता है कि तिलावत होती है, नात शरीफ होती है, दुआएं होती हैं, मुनाजात होती है और फिर उसके बाद मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी शामिल की जाती हैं। माशाअल्लाह सफीउल्लाह भाई ने तो आज जो चीज़ें बयान की, 12वीं शरीफ मनाई जाती है धूमधाम से, 11वीं शरीफ, हज डे होता है, इसी तरह कलर्स डे, समर कैंप और दीगर जगह पर लेकर भी जाया जाता है। सीखने सिखाने का सिलसिला होता है, सेशन होते हैं। दुनियावी तालीम भी है लेकिन दीनी और शरीयत की पाबंदी, शरई लिहाज से जो उसूल, जो कवानीन, जो रूल्स हमें दिए गए हैं उनको भी फॉलो किया जाता है और दोनों को बैलेंस करके बच्चों को चलाया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ। ये था दारुल मदीना का स्टॉल, बढ़ने जा रहे हैं नात के नूर स्टॉल की तरफ जिसमें हम सुनेंगे इंशाअल्लाह एक कलाम। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रमजान 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 सबसे ओला सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दौला हमारा
सुभान अल्लाह। कलाम सुनाया हमें हुज़ैफा भाई ने और हमारे मशहद भाई ने। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमारे ये स्टॉल भी इख्तिताम तक पहुंचा। आइए अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इन्फॉर्मेशन भी हासिल करेंगे। हमारे कितमीर भाई का स्टॉल है और स्टॉल का नाम है मकतबतुल मदीना। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें रमजान रमजान। जी प्यारे बच्चों, हमारा स्टॉल है मकतबतुल मदीना। कितमीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। देखते हैं आज कौन से रिसाले, कौन से किताब के बारे में आज हमें बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कितमीर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज कौन से रिसाले, कौन से किताब के बारे में बताएंगे? आज मैं आपको इस्लाम की बुनियादी बातों का पार्ट 2 बताऊंगा। इस्लाम पार्ट की- 1 पार्ट 1 पिछले एपिसोड में बताया था, और पार्ट 3 पार्ट 3 अगले एपिसोड में बताएंगे। अगले एपिसोड में। आज भाई बता रहे हैं इस्लाम की बुनियादी बातें पार्ट 2। क्या बताने जा रहे हैं ये तो अभी आप बताएंगे, तो पता चल जाएगा। चलें भाई शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितमीर भाई हमें क्या क्या बातें इसमें बताएंगे, कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं तवज्जो के साथ, और अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। एंड में कोई ना कोई सुन्नत बताएंगे, आदाब सिखाएंगे। जी कितमीर भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम आपको जिस बुकलेट का तारुफ पेश करेंगे वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुकलेट है। तो ये रहा वो बुकलेट जिसका नाम है इस्लाम की बुनियादी बातें पार्ट 2। चलिए आपको बताते हैं इस बुकलेट में क्या क्या बयान हुआ है। सबसे पहले इस बुकलेट में कलाम और इसके बाद नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके अलावा इसमें आप आखिरी के 3 कलमे और 15 दुआएं उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ सकेंगे। और आप इसमें पढ़ेंगे अल्लाह पाक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में इंफॉर्मेटिव बातें, अंबिया इकराम और उनके मौजज़ात, मशहूर आसमानी किताबें और कुरान पाक के बारे में इंफॉर्मेटिव बातें, सहाबा इकराम, औलिया इकराम और इनकी करामातें, नमाज के शराइत, फराइज और नमाज का मुकम्मल तरीका और सुन्नते अदाब, इस्लामी महीने के बारे में मालूमात, और इसके अलावा बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें आप इस बुकलेट में पढ़ सकते हैं। और आप ये बुकलेट किसी भी मकतबतुल मदीना की ब्रांच से परचेज भी कर सकते हैं। चलिए आपको इस बुकलेट में से नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब बताते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जुमा के दिन नाखून काटना पसंदीदा यानी मुस्तहब है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ गए हो तो जुमा का इंतजार ना कीजिए। जो जुमा के दिन नाखून काटे तो अल्लाह पाक उसे दूसरे जुमा तक बलाओं से महफूज रखेगा। और 3 दिन जायद यानी 10 दिन तक। एक रवायत में ये भी है कि जो जुमा के दिन नाखून काटे तो रहमत आएगी और गुनाह जाएंगे। हाथों के नाखून काटने का तरीका ये है कि पहले राइट हैंड यानी सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करके तरतीबवार छोटी उंगली तक नाखून काटे जाएं, मगर अंगूठा छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ की छोटी उंगली से शुरू कर तरतीबवार अंगूठे तक नाखून काट लीजिए। अब आखिर में राइट हैंड यानी सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून काट लीजिए। पाँव के नाखून काटने के लिए कोई खास तरतीब नहीं है। बेहतर ये है कि सीधे पाँव की छोटी उंगली से शुरू करके तरतीबवार अंगूठे तक नाखून काट लीजिए, फिर उल्टे पाँव के अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक नाखून काट लीजिए। ये थी कुछ इंफॉर्मेटिव बातें, इस्लाम की बुनियादी बातें पार्ट 2 से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। माशाअल्लाह जबरदस्त कितमीर भाई, कमाल कर दिया। कलाम इसमें शामिल है प्यारे बच्चों, इस्लाम की बुनियादी बातें पार्ट 2 में। नात इसमें है, अंबिया के मौजज़ात इसमें पढ़ सकते हैं आप, 3 आखिरी कलमे ये भी पढ़ सकते हैं, 15 दुआएं भी शामिल हैं वो भी पढ़ सकते हैं। और फिर एंड में कितमीर भाई ने नाखून काटने की सुन्नतें और आदाब भी बता दिए। चले भाई कौन बताएगा, सुन तो लिए अब किस तरह नाखून काटने चाहिए, बताएंगे आप? चलें बताएं। सीधे हाथ की शहादत की उंगली से लेकर छोटी उंगली तक, और दूसरे हाथ की उंगली से लेकर अंगूठे तक, फिर अंगूठा। फिर इसका तरीका यह है, हाथ को यूं रखें, यूं रखें हाथ को, यहाँ से शुरू करना है, कहाँ से? और यहाँ खत्म करना है, यहाँ से शुरू और यहाँ पर खत्म, ठीक है? तो यहाँ से शुरू होगा तो आप लाइन से चल जाएंगे, ये भी शामिल हो गया, सब कुछ आ गया। और एंड ये सब अंगूठे सीधे हाथ की शहादत की उंगली से स्टार्ट है और सीधे हाथ के अंगूठे पर क्या है? इख्तिताम है। बस सीधा सिंपल तरीका है, क्या है?
सिंपल तरीका, बीच में से कहीं पर नहीं आना, आपने यूं रखना है हाथ और गिनते जाए, पहले ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ और 10, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, नाखून काटने का सुन्नत तरीका आपने सीखा, माशाल्लाह कितनी मैंने आपको बताया, इस पर आप अमल भी करें। क्या करेंगे? अमल भी करें। बताया जा रहा है, उसको याद करें, आप उसे दूसरों तक पहुंचाएं और खुद भी अमल करें। जब भी नाखून काटें तो गौर कर लें कि सीधे हाथ की उंगली से काट रहा हूँ नहीं काट रहा, देखें तो सही आप। अच्छा, नियत भी पहले शामिल हो, तभी तो नियत का सवाब मिलेगा आपको। सुन्नत की नियत होगी कि मैं सुन्नत तरीके से काटूंगा और फिर काट रहे हैं आप, तो इंशाअल्लाह फिर इसके आपको सवाब भी मिलेगा माशाअल्लाह। बढ़ते हैं स्टॉल की तरफ जिसका नाम है तोहफों का काउंटर। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें, रौनकें, रमजान रमजान रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आ चुके हैं स्टॉल की तरफ जिसका होता है इंतजार यहाँ पर बैठे हुए बच्चों। जी हाँ, क्योंकि तोहफे मिलते हैं और आप तक इल्म दीन भी पहुंचता है। आइए शुरू करते हैं तोहफों का काउंटर। निहाल भाई सवाल करेंगे, शाह साहब भी रेडी हैं तोहफे लेकर। जी निहाल भाई। जी, पहला सवाल टीम, कौन सी टीम से? टीम ए से पहला सवाल, बताइए नमाज के कायदे में दुरूद शरीफ से पहले क्या पढ़ते हैं? नमाज के कायदे में पहले तो पूछेंगे कायदा कहते किसे हैं? कायदा है, कायदा है, कौन सा ये कायदा है? जी एक ने हाथ उठाया, पहले आपने मांगा, सीधे हाथ से माइक ले बेटा, सीधे हाथ से। मदनी कायदा। क्या बात है भाई आपकी, क्या नाम है आपका? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे भाई, चले अब्दुल राफे भाई उनको माइक दे दोबारा। जी आप बता कौन सा कायदा है ये? सूरह फातिहा और पढ़ना। कायदा किसे कहते हैं? कायदा नमाज में करते हैं हम भाई कायदा। चले भाई सफीउल्लाह भाई से पूछते हैं। अत्तहियात में बैठने को कादा कहते हैं। अत्तहियात किसे कहते हैं सफीउल्लाह भाई? तशहुद। तशाहुद किसे कहते हैं? अत्तहियात किसे कहते हैं? तशाहुद। वाह, चले भाई सफीउल्लाह भाई का जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, कायदा यूं समझिए आसान मानों में कि हम जब 4 रकात वाली नमाज पढ़ते हैं तो 2 रकात के बाद सजदा जब दूसरा करते हैं तो हम खड़े नहीं होते, बल्कि हम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। तो ये बैठना कायदा है, ये बैठना क्या है? कायदा है। इसमें हम पढ़ते हैं फिर तशाहुद जिसे कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ठीक है, फिर एंड तक पढ़ते हैं हम। अगर ये कायदा आखिरा होता है, क्या होता है? कायदा आखिरा, यानी एक तो होता है कायदा उला जिसे कहते हैं पहला कायदा और दूसरा कायदा। 4 रकात वाली नमाज में अगर हम दूसरी रकात के बाद बैठ रहे हैं तो वो कहलाएगा फर्स्ट। क्या कहलाएगा? पहला कायदा। और उसमें ये है कि पहले कायदे में हम पढ़ते हैं सिर्फ तशाहुद। क्या पढ़ते हैं? तशहुद। वो भी फर्ज, सुन्नत मुअक्कदा और वितर के अंदर क्या पढ़ते हैं? हम सिर्फ तशाहुद पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, नफिल होती है तो फिर हम तशाहुद भी पढ़ लेते हैं और दुआ भी पढ़ लेते हैं और दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लेते हैं। जिस तरह असर की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा जो कबलिया होती हैं असर से पहले, नमाज फर्ज से पहले, तो उसमें जो पहला कायदा होता है उसमें हम तीनों चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सुन्नत मुअक्कदा है, जो वितर है और जो फर्ज 4 रकात वाले और 3 रकात वितर में, तो इनमें जो पहला कायदा होता है उसमें हम सिर्फ पढ़ते हैं तशाहुद अत्तहियात, ठीक है। ये कहलाता है कायदा उला। अब जो इनमें आखिरी कायदा जो 4 रकात के बाद या तीसरी रकात वितर में हम बैठते हैं तो वो क्या कहलाता है? अखीरा। और उसमें हम पढ़ते हैं अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा पढ़ते हैं। तो ये है सारी चीजें, समझे अब आप? तो जवाब किसने दिया था भाई? शफीउल्लाह भाई को मिलेगा अब तोहफा। आ जाए भाई शाह साहब, एक तोहफा शाह साहब को भी मिलेगा यार, शाह साहब भी सबको तोहफा दे रहे होते हैं। चले भाई माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जी निहाल भाई। जी अगला सवाल टीम बी से और सवाल है कुरान पाक में किस रात को 1000 महीनों से बेहतर कहा गया है? चले भाई, 1000 महीनों से बेहतर है वो रात। अनस भाई बताएंगे। चले अनस भाई तो दे जवाब। शब कद्र की रात। कौन सी रात है? शबे कद्र। शबे कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर रात है। शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। माशाअल्लाह, अनस भाई का जवाब दुरुस्त है और अनस भाई के लिए तोहफा शाह साहब ला रहे हैं। चले भाई जल्दी से शाह साहब तोहफा देते हैं अनस भाई को। जी निहाल भाई, दूसरा क्वेश्चन। जी अगला सवाल, खजूर को अरबी में क्या कहते हैं? खजूर को अरबी में क्या कहते हैं? खजूर खा तो रहे हैं इफ्तारियों में, कभी सोचा कि अरबी में क्या कहते हैं? बताएं भाई। जी आ रहा है भाई, अनस भाई को आ रहा है, कहीं से तो आ रहा है कुछ, कहीं अभी रुका हुआ, बस आने वाला है।
चलिए मशहद भाई से ले जाते जवाब। मशहद भाई बताएं। खजूर को अरबी में तमरुन बोलते हैं। तमरुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमरुन। तमरुन बोलते हैं। मशहद भाई का जवाब दुरुस्त है। और शाह साहब तोहफा बाद में ले जाइएगा शाह साहब, बाद में। चले निहाल भाई एक और सवाल। जी अगला सवाल, औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल फरमाया? क्या बात है भाई, औरतों में सबसे पहले इस्लाम। ये तो आसान है थोड़ा। नहीं आ रहा, अहमद भाई को भी नहीं आ रहा, अब्दुल्ला भाई को भी नहीं आ रहा भाई। वो पीछे 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 पीछे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा। जवाब दुरुस्त दुरुस्त है। और ये है उम्मुल मुमिनीन। मुमिनीन। माशाअल्लाह, जबरदस्त। चलें भाई तोहफा दे दें आपके बराबर में, शाह साहब दे दें। जी निहाल भाई। जी अगला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अंगूठी में क्या लिखा हुआ था? वाह, अंगूठी में अंगूठी में क्या लिखा है बताएं। जी शाह साहब, निहाल भाई आप पूछें। आप आप बताएं। बताइए। अल्लाह मोहम्मद। अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ, बस। चलें भाई, उज़ैफा भाई को दे माइक। उज़ैफा भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। पहुंच रहे। कलिमा तय्यबा कौन रह गया? चलें भाई ये पूछते हैं हम अदील भाई से। बता दें अदील भाई। खातमुन नबिय्यीन। खातमुन नबिय्यीन। लब्बैक। नहीं पहुंच रहे भाई। लब्बैक। लब्बैक लब्बैक तो कर रहे हैं, लेकिन जब जा रहे हैं तो मेरे जवाब भी नहीं दे रहे हैं आप लोग। चले जवाब में देता हूँ। जवाब में अंगूठी में लिखा हुआ था, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी अंगूठी मुबारक है, उसमें ये लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा हुआ था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये लिखा हुआ था। ये आपकी मोहर वाली, जिससे आप मोहर भी लगाया करते थे, मोहर चलती थी ना पहले अंगूठी की, तो ये आपकी अंगूठी मुबारक में लिखा हुआ था। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। जी आखिरी सवाल। आखिरी सवाल है भाई। जो अभी हमने बताया कि अंगूठी में मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? सबसे सवाल है, मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? चले भाई आप बताएं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या कहते हैं निहाल भाई आप? दुरुस्त है। दुरुस्त है भाई, जवाब दुरुस्त है। आ जाए शाह साहब, जल्दी से आ जाए। शाह साहब आ रहे हैं माशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट तोहफों का काउंटर, और अच्छे अच्छे सवालात हुए, आप तक इल्म दीन पहुंचाया गया और तोहफे भी यहाँ पर तकसीम हुए। आइए बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ, और अब जिस स्टॉल की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्यारे नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी की सुन्नत, रमजान की रौनकें रौनकें, रमजान रमजान रमजान। जी प्यारे बच्चों, हमारा स्टॉल है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अदील भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और अदील भाई के पास आज जो है तेल भी रखा हुआ है, इसके अलावा मिसवाक भी है, तस्बीह भी है, इमामा भी है। अदील भाई आज कौन सी सुन्नत के बारे में बता रहे हैं आप? आज मैं आपको इंशाल्लाह इमामा शरीफ के बारे में बताऊंगा। इमाम शरीफ के बारे इमामा में शरीफ के बारे में भाई, जबरदस्त। जी भाई बताएं अदील भाई। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने सर मुबारक पर अमामा शरीफ सजाया। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। दिल में जज्बा आ गया है तो। और हमें भी अमामा शरीफ पहनने की तरगीब इरशाद फरमाई है। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इमामा शरीफ की स्टार्टिंग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। जिस वक्त आप जन्नत से तशरीफ लाए तो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को इमामा शरीफ बांधा। प्यारे बच्चों, मैं आपको इस सुन्नत के बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव और फायदे की बात बताता हूँ। नंबर 1, फरिश्ते भी अमामा शरीफ पहनते हैं। नंबर 2, अमामा शरीफ को मुसलमानों का ताज फरमाया गया है। नंबर 3, इमामा शरीफ बांधते टाइम हर पेज के बदले एक नेकी मिलती है, और खोलते टाइम हर पेज पर एक गुनाह माफ होता है। माशाअल्लाह दिल भाई, क्या बात है, जबरदस्त। प्यारे बच्चों, ये पेज का जो जिक्र हुआ ना, अभी आप कौन सा पेज समझ रहे हैं? हाँ, ये जो है ना, ये जैसे अभी आप खोल नहीं सकता, मैं इमामा खोल जाएगा, तो ये जो है ना यूं खोलेंगे, जब ये हम शुरू करते ना बांधते वक्त, तो ये एक पेज होता है, ठीक है, ये दूसरा पेज, फिर ये तीसरा पेज, तो ये एक एक पेज कहलाते हैं। जितने पेज बांधते जाएंगे उतना सवाब मिलता जाएगा, नेकी मिलती जाएगी। फिर खोलते हुए बाज औकात बच्चे क्या करते, फौरन उतार के रख दिए, नहीं, इसको बाकायदा खोलें। आप क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, इस तरह यहाँ से खोलें, यूं उतारें। जैसे जैसे पेज खोलते रहेंगे, नियत करेंगे तो इंशाल्लाह गुनाह भी मिटते रहेंगे, एक पेज पर एक गुनाह मिटता रहेगा, ठीक है। बाज औकात बच्चे डायरेक्ट उतार कर यूं रख देते हैं,
تو کھولیں اس کو, کیا کریں گے؟ کھولیں گے. ہاں, رکھ دینے سے گناہ نہیں ملے گا ایسے, لیکن ظاہر سی بات ہے گناہ مٹ رہے ہیں جب, تو گناہ تو ہمیں کم کروا دینا اپنے. پیارے بچوں, امامہ شریف مسلمانوں کا تاج ہے, فرشتے امامہ شریف پہنتے ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ نماز امامہ شریف کے ساتھ پڑھنا 70 بغیر امامہ شریف کے پڑھی ہوئی نماز سے کتنے گنا افضل ہے؟ 70 گنا افضل ہے. تو ثواب کمائیں, امامہ شریف باندھیں. جمعہ, اللہ اکبر, جمعے کی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں اور امامہ شریف سر پہ سجایا ہوا ہو, اتنا ثواب ملے گا آپ کو. تو کوشش کریں خصوصاً جمعہ کی نماز میں امامہ شریف سجائیں, سنت کی نیت اپنائیں اور سجا کے رکھیں. انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی. دیکھیں ہم نے سجایا ہوئے نا ماشاءاللہ, یہاں پر کتمیر بھائی نے سجایا ہوا ہے, کتنے پیارے لگ رہے ہیں. امامہ شریف سنت بھی ہے, ابھی سے سجائیں. اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ابھی سے شروع ہو جائیں گی, بڑے ہو کر بھی آپ کی عادت بنی رہے گی. اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. ماشاءاللہ سیگمنٹ تھا پیارے نبی کی سنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب نہال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے پروگرام میں ہم کیا شامل کر رہے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی سیکھی اور اس کے جو ہے ہم نے انفارمیشن اس حوالے سے سنی. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. رمضان کی رونق کے پروگرام ہے, آئیے اس میں شامل کرتے ہیں بچیوں کا سیگمنٹ جس کا نام ہے پیاری کلیاں. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. ایک کوا ایک طوطا, ایک کوا ایک طوطا, ایک کوا ایک طوطا, ایک کوا ایک طوطا. ایک کوا ایک طوطا تھا, پنجرا کافی چھوٹا تھا. ایک کوا ایک طوطا تھا, پنجرا کافی چھوٹا تھا. دونوں ایک پنجرے میں قید, دونوں ہی کا منہ تھا سید. ایک کوا ایک طوطا تھا, طوطا دل میں کہتا تھا کاش کہ کوا نہ ہوتا. ہر پل سامنے رہتا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے. بدصورت ہے, کالا ہے, کس سے پڑ گیا پالا ہے. کاش کہ یہ ہو مجھ سے دور, میں پنجرے میں ہوں مجبور. کوے کا تھا اس پہ زور, طوطا کتنا کرتا شور. ٹے ٹے کرتا رہتا ہے, دیکھو تو ڈر لگتا ہے. لگتا ہے یہ کتنا برا, رہتا ہوں میں ڈرو ڈرو. کاش یہاں یہ نہ ہوتا, اس کی جگہ کوا ہوتا. کوشش میں اپنی اپنی فیل ہوئے جب دونوں ہی, دونوں نے ملا کے ہاتھ, زور لگایا پھر ایک ساتھ. توڑ دیا پنجرے کا گیٹ, دونوں نے پھر کیا نہ ویٹ. اپنے بازو کھول دیے, دونوں نے پر تول دیے. پیارے بچوں بات سنو, آپس میں مل جل کے رہو. رنگ و نسل کی نفرت کو اپنے دل سے دور رکھو. ایک کوا ایک طوطا, ایک کوا ایک طوطا. پیارے بچوں, ہمیں سب کے ساتھ مل جل کر پیار محبت سے رہنا چاہیے, کیونکہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اچھی اچھی باتیں کرتے, ان میں مل جل کر بیٹھتے اور ان کے بچوں کو گود میں بٹھاتے اور پیار کرتے تھے. پیارے بچوں, دیکھا آپ نے پیاری کلیاں سیگمنٹ تھا اور ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی گئی. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی ان باتوں کے حوالے سے بتائیں گے. اب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, نعت کا نور جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں جو مقابلہ ہوتا ہے, اب مقابلے کی طرف بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ کس انداز میں مقابلہ کیا جاتا ہے. تو شروع کرتے ہیں نعت کا نور مقابلہ. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. پیارے بچوں, شروع ہو چکا ہے نعت کا نور اسٹال, اور اس میں ہے کچھ مقابلے کی صورت ہوگی. مشہد بھائی ہیں, حذیفہ بھائی, تیار ہیں حذیفہ بھائی؟ کچھ اشعار ہم سنیں گے انشاءاللہ, مزہ آئے گا. مشہد بھائی سے پہلا ہم شعر سنتے ہیں. مشہد بھائی کو ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ آتا ہو خاک, خاک آتا ہو. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. مشہد بھائی کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ, زبردست بھائی. آئیں گے حذیفہ بھائی کی طرف. جی حذیفہ بھائی, چلیں آپ ایسا شعر سنائیں جس میں آتا ہو لفظ سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, آگے جمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام.
حذیفہ بھائی کا جواب درست ہے. چلیں بھائی درست ہو گیا ہے. چلیں مشہد بھائی آپ سے تھوڑا مشکل کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا تھوڑے اور ہیں بھی ماشاءاللہ. آپ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ آتا ہو پھول. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جواب درست ہے. کوئی اور شعر سنائے گا پھول سے؟ عدیل بھائی سنائیں گے. چلیں عدیل بھائی سنائیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرائے کلی جس میں حسن و حسین پھول. زہرائے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. جواب درست ہے. چلتے ہیں اب حذیفہ بھائی کی طرف. حذیفہ بھائی آسان کرتے ہیں آپ سے. آپ کوئی ایسا شعر سنائیں جو آپ کا دل چاہ رہا ہو. کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. جواب درست ہے. چلے بھائی مشہد بھائی ایسا شعر سنائیں اسی سلام کا جو ہاں سے شروع ہوتا ہو. ہاں اور میم سے شروع ہو رہا ہے. ہاں اور میم سے. اب تو آسان کر دیا میں نے. ہاں اور میم سے. چلے بھائی مشہد بھائی تھوڑا پھنس گیا ہے. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. چلیں اس کا مقطع سنا دیں مشہد بھائی. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں ہمارا نعتیہ مقابلہ بھی مختصر سا تھا اور اس میں ہم نے اشعار سنے مختلف. اللہ پاک ہمیں اشعار سیکھنے والا بھی بنائے اور اچھی شاعری سیکھیں، نعتیہ شاعری پڑھیں، اعلیٰ حضرت کے کلام کو سیکھیں سمجھیں پڑھیں. انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی. آئیے بڑھتے ہیں بلیسنگ سیگمنٹ کی طرف جس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں حسن بھائی. ان کی طرف بڑھیں گے اور آج دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں لے کر آئے ہیں اور کون سی نعمت کے بارے میں یہ بتانے جا رہے ہیں. شروع کرتے ہیں اسٹال جس کا نام ہے بلیسنگز. پیارے نبی کی سنت رمضان کی رونقیں رونقیں رمضان رمضان رمضان. جی پیارے بچوں ہمارا اسٹال ہے بلیسنگز کا، نعمتوں کا. اب دیکھتے ہیں حسن بھائی آج کیا کیا لائے ہیں. دیکھ تو بہت کچھ چیزیں رہی ہیں، انگور بھی ہیں، تسبیح بھی ہے، شہد بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ رکھا ہوا ہے پیالی میں. تو شہد کیوں لائے؟ پینے کے لیے لائے گیا حسن بھائی؟ نعمت ہے نا بھائی شہد. تو شہد کے بارے میں بتایا حسن بھائی نے. حسن بھائی آج کیا بتا رہے ہیں؟ آج زیتون کے بارے میں بتائیں. زیتون. کیا بات ہے بھائی. زیتون کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے حسن بھائی بتائیں گے بھی. جی حسن بھائی آپ کی طرف آئیں گے اور شروع کریں آپ. پیارے بچوں آج ہم آپ کے لیے جو نعمت لائے ہیں وہ ہے زیتون. اللہ پاک سورہ 3 میں ارشاد فرماتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ، یعنی اللہ پاک نے زیتون اور انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے. تو آج بات کریں گے زیتون پر. پیارے بچوں قرآن پاک میں زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی زیتون کو استعمال کیا ہے. زیتون کا تیل جسے انگلش میں اولیو آئل کہتے ہیں، یہ صحت کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے. زیتون ایک درخت ہے جس کا پھل زیتونہ یا زیتون یا اولیو کہلاتا ہے. اس کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے تو بہت ہلکی غذا ہے. چلیں اب بات کرتے ہیں زیتون کے درخت کی. تو پیارے بچوں طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جو درخت زمین پر اگا وہ زیتون کا تھا. زیتون کا درخت انسان کی تاریخ کا ایک قدیم ترین درخت ہے. بچوں زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض عالموں نے فرمایا ہے کہ 3000 سال تک یہ درخت باقی رہتا ہے. بچوں زیتون آپ کی اسکن، بالوں، دل اور دماغ کو مضبوط بناتا ہے. زیتون آپ کی میموری کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے. بچوں زیتون کے درخت کے لیے 70 انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی ہے. بچوں زیتون ایک بڑی برکتوں والا درخت ہے. یوں تو اور جگہ یہ درخت بغیر کسی محنت کے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ملک شام اور عام طور پر ملک عرب میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ تھی زیتون کے بارے میں کچھ انفارمیٹیو باتیں. پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی نعمتوں کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ زبردست. کیا انفارمیشن آپ نے دی ہے زیتون کے بارے میں. اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنائے. پیارے بچوں ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کتنی نعمتیں ہیں. آج تو زیتون کا ذکر ہوا، پچھلے دنوں شہد کا، انگور کا، یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جو آسانی سے ہمیں. چلیں زیتون تو اگر کہیں گے بھائی آسانی سے کہاں ملتا ہے، انگور تو مل جاتے ہیں، شہد بھی مل جاتا ہے. تو ہم نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے. کرنا چاہیے. نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن اس پر شکر ادا نہیں کرتے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے
تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. کیا دوں گا؟ زیادہ دوں گا. یعنی ایک تو یہ نا کہ میں تمہیں دوں گا, شکر ادا کرنے پر جو ملا تھا اس سے اب کیا ملے گا؟ زیادہ ملے گا. زیادہ ملے گا نا. تو زیادہ مل رہا ہے, نعمتوں پر شکر ادا کریں. اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. اس کی برکتیں ملتی رہیں گی, ملتی رہیں گی اور ملتی رہیں گی. ماشاءاللہ. نہال بھائی کیا کیا بتایا زیتون کے بارے میں؟ بہت ساری چیزیں بتائی, بہت اور ساری چیزیں انبیاء بتائی. کرام سے بھی اس کو تعلق ہے. ایک تو انبیاء قرآن پاک کرام, میں اس کا قرآن ذکر ہے, پاک. اور پھر انبیاء کرام نے بھی اس کے لیے دعائیں کی ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام 70 تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام نے زیتون کے درخت کے لیے دعا کی. 3000 سال کم از کم اس کی عمر ہوتی ہے, علماء کرام فرماتے ہیں ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, زیتون اللہ پاک کی نعمت ہے, یقیناً نعمت ہے. والتین والزیتون, اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اور بھی جگہ پر زیتون کا ذکر ہے, یہ تو سورت میں ہے, اسی طرح اور بھی جگہ پر زیتون کا ذکر ہے قرآن پاک میں. تو اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنایا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ بلیسنگ اسٹال ہم نے شامل کیا تھا, اور ماشاءاللہ حسن رضا بھائی نے بڑی پیاری انفارمیشن زیتون کے بارے میں دی. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, بڑھیں گے پروگرام کے اختتام پر. اور آج انشاءاللہ جو اچھی بات ہم لے کر آئے ہیں, سیکھنے والی بات آپ کے لیے, وہ یہ ہے, توجہ سے سنیے گا پیارے بچوں. ہمارا ٹاپک ہے آج جہنم میں لے جانے والے اعمال. جہنم میں لے جانے والے, ان میں سے کوئی ایک دو ہم سنیں گے. ہم نے پچھلے دنوں جنت میں لے جانے والی چیزوں کا ذکر کیا, نیکیوں کا ذکر کیا, اور جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. آج جو ہے جہنم میں لے جانے والا ایک عمل. پیارے بچوں, اولاً تو یہ سمجھیں فرسٹ کہ جہنم کیا ہے. جہنم ایک ایسی جگہ ہے جسے اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو اللہ پاک پر ایمان نہیں لاتے. اللہ پاک پر ایمان نہیں لاتے, اللہ پاک کا حکم نہیں مانتے, اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ کچھ ایسے کاموں کے بارے میں سنیں گے کہ جن کے کرنے والوں کو اللہ پاک جہنم میں داخل فرمائے گا. کہاں داخل فرمائے گا؟ جہنم میں داخل کر سکتا ہے. کہاں داخل کر سکتا ہے؟ جہنم میں. آئیے پیارے بچوں, ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام اس لیے کرنا کہ لوگ ہماری تعریف کریں, لوگ ہماری تعریف کریں, یعنی دکھاوے کے لیے اچھے اور نیک کام کرنا. تو ایسا کرنے والے کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی, کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی, کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی آپ نیکیاں کرتے رہیں, لیکن نیت کیا ہے آپ کی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ کی رضا آپ کی نیت نہیں ہے. لوگوں کو دکھانا کہ میں نمازی بھی ہوں, میں اتنا اچھا بھی ہوں, میں یہ بھی اچھے سے کرتا ہوں, اچھا میں یوں بھی ہوں, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. صدقہ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, پیسہ بہت زیادہ ہے, رائے خدا میں خرچ کر رہے ہیں, حالانکہ رائے خدا کی نیت نہیں ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نیت کر رہے ہیں آپ. یہ تو یہ ساری چیزیں اگرچہ نیکیاں بظاہر نظر آتی ہیں, لیکن کرنے والے کو کوئی نیکی نہیں ملتی. پیارے بچوں, آئیے اسی کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے. ریاکار پر جنت. واٹ از ریاکار؟ یہ ریاکار کیا ہے آخر؟ ریاکار کیا ہے؟ یعنی جو لوگ نیکیاں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ پاک جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. اسی طرح جیلسی کرنے والے کے بارے میں, حسد. کیا؟ حسد, جیلس پرسن ہوتا ہے نا, نفرت بہت ہوتی ہے اس کے اندر, اور اللہ پاک ہمیں حاسدین کے حسد سے بچائے. واقعی میں یعنی جو یہ حسد کرنے والا شخص ہوتا ہے نا, اس کو آپ کی خوشی ذرہ برابر بھی نہیں اچھی لگے گی, بد دعائیں بھی کرے گا ہو سکتا ہے آپ کے لیے, یعنی ایسی بد دعائیں کر رہا ہوگا آپ کے لیے, کیونکہ اس کو آپ کی خوشی سے مزہ نہیں آ رہا ہوگا. ہاں آپ کو نقصان ہوگا, اس کو مزہ آئے گا. یہ ہوتا ہے جیلس پرسن, حسد کرنے والا. آئیے سنتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حسد یعنی جیلسی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. آگ جلاتے ہیں, لکڑیاں کس طرح ختم ہو جاتی ہیں, اس طرح حسد جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کی اپنی نیکیاں کھا جاتا ہے. یعنی حسد وہ کر رہا ہے کسی اور سے, اس کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے حسد کی, لیکن اس کی نیکیاں جاری ہیں, اس کی نیکیاں جاری, کنٹینیوسلی ضائع ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے, اس طرح حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. تو پیارے بچوں, اسی طرح مسلمان کو پریشان کرنا, تکلیف دینا, کسی کو دھوکہ دینا, والدین کی نافرمانی کرنا, زبان سے بری باتیں نکالنا,
غصہ کرنا, چغلی کرنا, چھپ چھپ کر غیبتیں کرنا, دوسروں کی برائیاں کرنا, جھگڑا کرنا, کسی کا نام بگاڑنا, یہ ایسے کام ہیں جن کے بارے میں ہمیں منع کیا گیا ہے. تو یہ وہ کام ہے پیارے بچوں کہ جو بندے کو جہنم میں داخل کروا سکتے ہیں. تو ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے. اور آج جو ہم نے سیکھا, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے, حسد کرنے سے بچائے, اچھی اچھی چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, کسی سے حسد نہ کریں. جو آپ سے کرتا ہے وہ تو الگ ہے, یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں کسی سے حسد نہیں کروں گا, میں کسی سے حسد یعنی آپ سوچیں آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے دوسرے کی خوشی سے, کتنی غلط بات ہے یہ. یعنی دوسرا خوش ہو رہا ہے, اس کو ترقی مل رہی ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ شیطان ہے. کون ہے یہ؟ نہیں, شیطان لگا ہوا اس کے پیچھے جو اس سے حسد کروا رہا ہے. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اس کے اندر کہ اس کو دیکھو کہاں پہنچ گیا, ارے وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے, وہ تو اس سے بھی آتا ہے نا, اس قابل نہیں ہے, وہ تو اس کو اتنی ترقی مل گئی ہے اور میں دیکھو. پھر دعا کرتے ہیں کہ اس کی نعمت چھن جائے, یوں ہو جائے, یوں ہو جائے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں رشک کریں, کیا کریں, رشک کریں. مثال کے طور پر مدینہ جا رہا ہے, اس کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ وہ مدینے کو جا رہا ہے, تو رشک کریں کہ کاش مجھے بھی مدینے کی سعادت نصیب ہو. یہ نیکی کر رہا ہے کوئی, مثال کے طور پر کوئی 5 وقت کا نمازی اچھے انداز میں نمازیں پڑھتا ہے, آپ رشک کریں کہ کاش مجھے بھی, بلکہ آپ کو پڑھنی تو ہے لیکن نیکیوں میں تو رشک کریں نا. حسد کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے, آپ سوچیں کہ اللہ پاک مجھے اگر اتنا مال عطا فرمائے گا, یعنی جتنا ہے اتنا تو کم از کم خرچ کریں. والدین بچے والدین سے کہیں گے, ظاہر سی بات ہے بچے تو خرچ نہیں کریں گے. نیکیوں میں حریص بنے, گناہوں میں حریص نہ بنے اور ایک دوسرے سے حسد نہ کریں. انشاءاللہ یہ جو حسد نہیں ہوتا نا بندے کے اندر, تو محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملتی ہیں. معاشرہ ایک اچھے انداز میں رہتا ہے, دوسرے ملاقات کرتے ہیں, اچھے انداز میں ملتے ہیں, مسکرا کر ملتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں سے بچائے جو باتیں جہنم میں لے جانے والی ہیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت اختتام پر ہو رہا ہے, ہمارا پروگرام بھی اینڈ ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے, کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے رمضان کی رونق کے پروگرام لے کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضان کی رونقیں رمضان رمضان رمضان, مدرسۃ المدینہ یہاں, دار المدینہ یہاں, آؤ مل کے سیکھ لیں پیارے نبی کی سنت. رمضان کی رونقیں رمضان رمضان رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا